بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ فجعلناہا، تو پس کر دیا ہم نے اس قصے کو، اس واقعے کو، نکالل عبرت لیما بین یدیہا، جو اس سے آگے والے تھے ان کے لیے، وما خلفہا، جو اس کے پیچھے والے تھے ان کے لیے، وموعظۃ، اور نصیحت بنا دیا اس کو، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ رب کائنات اس آیت مبارکہ میں ہفتے والے قصے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس قصے کو، اس واقعے کو ہم نے اس بستی کے لیے اور ان لوگوں کے بعد میں آنے والوں کے لیے، اور جو ان سے پہلے آ چکے تھے، اس کو ایک عبرت بنا دیا۔ اور اس واقعے میں موعظۃ، نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا فرمایا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یَأْمُرُکُم، تم کو حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ قالوا، تو وہ بولے، اتتخذونہ ہزوا، تو کیا آپ ہمیں ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں، یا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ قالا، تو فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ اگر میں ایسا کام کروں تو جاہلوں میں سے ہوں۔ قالوا ادعوا لنا، تو بولے پکاریے، دعا کیجیے۔ قالوا، بولے، ادعوا لنا، ہمارے لیے دعا کیجیے، ربا کا، اپنے رب سے ہمارے لیے پکاریے اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہم پہ واضح فرما دے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، کہا، انہو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقول، فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ ایک ایسی گائے ہے، لا فارض، نہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ ہی کم عمر کی ہے، اوانم بین ذالک، ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ فافعلوا، تو پس تم کرو، ما تؤمرون، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادعوا لنا، تو وہ بولے کہ پکاریے، دعا کیجیے، لانا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہا، یبین، کہ واضح کر دے، بتا دے، لانا، ہمارے لیے، ہمیں، ما لونہا، کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ ہاں کے ساتھ رب کائنات نے اس گائے کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، فرمایا، کہا، انہو، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یقول، فرماتا ہے، انہا، کہ بے شک وہ گائے، بقرۃ، وہ گائے، صفراء، زرد رنگ کی ہے، پیلے رنگ کی ہے، فاقع، متوجہ کرتی ہے، لبھاتا ہے، لونہا، اس کا رنگ، یا متوجہ کرتی ہے وہ گائے، فاقع لونہا، یا لبھاتا ہے اس گائے کا رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوشی کے ساتھ، تسر الناظرین، یا خوشی دیتا ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادعوا لنا، تو وہ بولے کہ پکاریے، دعا کیجیے ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ واضح کر دے، ہمیں بتا دے، ہم پر بیان کر دے، ما ہی، کہ کیسی ہے وہ گائے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ بے شک وہ گائے جو ہے، تشابہ، اس کی تشبیہ یا مشابہت واضح ہو جائے، علینا، ہم پر اچھی طرح، وَإِنَّا، اور بے شک، انشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، لمہتدون، ہم اس گائے تک کوئی نہ کوئی راہ پا لیں گے۔
ان تذبحوا بقرہ، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں گائے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ قصہ مختصر اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کے لالچ میں اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا، اور خود صبح کو اس کے خون بہا کا دعویٰ کر دیا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرما دیں۔ اس پر حکم ہوا ان کو کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو سورہ بقرہ کی یہ آیتیں ہیں، ان میں اسی واقعے اس قصے کی طرف اشارہ رب کائنات فرماتے ہیں۔ قالوا اتتخذونہ ہزوا، تو کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں ہنسی مذاق کے طور پر لیتے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔ تو ایسا جواب جو سوال سے ربط نہ رکھے جاہلوں کا کام ہے، یا یہ معنی ہے کہ محاکمہ کے موقع پر استہزاء جاہلوں کا کام ہے کہ انبیاء کی شان اس سے برتر ہے۔ القصہ مختصر یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا لازم ہے، تو انہوں نے آپ سے اس کے اوصاف دریافت کیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے تو جو گائے بھی وہ ذبح کر دیتے ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کا لفظ اپنی زبان سے ادا نہ کرتے تو کبھی بھی اس گائے تک نہ پہنچ پاتے۔ ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب اور باعث برکت ہے۔ قالا انہ یقول، انہا قالا کہا، انہ یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ وہ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض کہ نہ اسے جوتا گیا ہے یا نہ اس سے کام لیا گیا ہے، تثیر الارض زمین کو پھاڑنے کا یعنی کہ کھیتی کا، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی اسے پانی پلانے کے لیے یعنی کہ فصلوں کو کھیتوں کو پانی پلانے کا کام لیا گیا ہے۔ مسلمات لا شیۃ فیہا، مسلمات بے عیب ہے کہ کسی قسم کا کوئی داغ دھبا اس پر نہیں، لا شیۃ فیہا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی داغ اس پر نظر آتا ہے۔ مسلمات بے عیب، سالم، لا شیۃ فیہا اور بغیر داغ کے ہے کہ کوئی داغ اس پر نہیں۔ قالوا الآن، تو قالوا الآن بولے کہ اب جیت بالحق، اب تو سچی ٹھیک بات لے کر آئے ہو، یا اب تم نے صحیح بات ہم پر واضح کی ہے۔ فذبحوها، تو پس ذبح کیا اس گائے کو، وما کادوا یفعلون، تو معلوم ایسے ہوتا تھا، وما کادوا نہ قریب معلوم ہوتے تھے، یفعلون کہ وہ ایسا کریں گے، وما کادوا یفعلون
تو گائے ذبح کرتے ہوئے معلوم تو نہ ہوتے تھے۔